برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے بزرگوں، تمام تعریفات، تمام بڑائیاں، تمام خوبیاں اس مالک کائنات کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا، باتیں کروں گا، وہ موضوع ہے استقامت فی الدین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کا 24واں پارہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں نے تلاوت کی۔ پیارے بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ سبھی بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کہ استقامت فی الدین کہتے کسے ہیں؟ مالک ذوالجلال نے قرآن کے 24ویں پارے میں حامیم سجدہ کی 30 نمبر کی آیت میں جو بات بتلائی، اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر خیر کیا ہے، ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے سامنے بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لوہے کی میخیں گاڑ دی گئی، پھر بھی وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا، تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرا قرآن سچا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے یہ کہا
کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے، پھر وہ جمے رہے، ان کا چمڑا ادھیڑا جا رہا ہے، ان کے جسم میں لوہے کی میخیں گاڑی جا رہی ہے، پھر بھی وہ یوں کہہ رہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب وہ ڈٹے رہیں گے، ان کو موت جب آئے گی تو فرشتے ان کے پاس آ کر کے کہیں گے کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، موت سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں اور قبر میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے، اور جس دن تم قبروں سے اٹھو گے اس دن بھی ہم تمہارے ساتھی بنیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں او اللہ کے دین پر ڈٹے رہنے والوں، کل قیامت کے دن ہم بارگاہ ربانی میں التجا کریں گے کہ یا اللہ اپنے ان بندوں کو دوزخ کی آگ میں نہ جلائیو، انہوں نے آخری سانس تک ان کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، گرم کوئلے پر ان کو لٹا دیا گیا، پھر بھی یہ اپنی زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں، میری بہنوں، تمہیں کیا معلوم ہے، میں تمہارے لیے ایک عبرت کا واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ مکہ شہر ہے، مکہ کا اتنا بڑا اونچی چوٹی کا بے ایمان، اسلام کا دشمن، نبی نے فرمایا تھا اور ساتھیوں، موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں ظالم فرعون پیدا ہوا تھا، اور میری امت کا جو فرعون ہے وہ ظالم ابو جہل ہے۔ اور لوگوں، اتنا بڑا بے ایمان کہ مکہ کے اندر 70 سال کی بوڑھی مائی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظالم ابو جہل کو پتا چلا کہ 70 سال کی بوڑھی مائی سمیہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور لوگوں، ظالم ابو جہل نے 70 سال کی بوڑھی مائی کو ننگا کر دیا، مکہ کے چوراہے پر تپتے ہوئے ریت میں لٹا دیا۔ ظالم ابو جہل کہتا ہے او بڑھیا، ابھی وقت ہے، باز آ جا، او بڑھیا لات کو مان لے، منات کو مان لے، ہبل کو مان لے، او بڑھیا محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ وہ 70 سال کی بوڑھی مائی تپتے ہوئے ریت پہ کہتی ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ او
بوٹیاں کاٹ کر مکہ کے کتوں کے لیے کھلا دے۔ او ظالم، سمیہ کو ایمان کی دولت مل گئی ہے۔ او کافروں، آج سمیہ کو ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ظالم ابو جہل نے پیر میں رسا باندھا۔ او لوگوں، او میری ماں جنت کیسے ملتی ہے؟ او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، اللہ عرش پہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ سبق سیکھ لو۔ مائی سمیہ کے پیر میں رسی باندھ کر ظالم ابو جہل مکہ کے راستوں پہ گھسیٹ رہا ہے۔ اس وقت بوڑھی مائی پر کیا بیتی ہوگی جب راستے میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ او جانڈا والوں، بوڑھی مائی نے کوئی چوری نہیں کی، بوڑھی مائی نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اگر کوئی غلطی کی ہے کافروں کی نظر میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ ظالم ابو جہل بوڑھی مائی سمیہ کو مکہ کے بڑے چوراہے پہ لے جاتا ہے، برہنہ کر دیا۔ ہائے میرے اللہ، مائی سمیہ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما، جو آخری دم تک ڈٹی رہی، آخری سانس تک کہتی رہی، اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ میری ماں عبرت پکڑو، مائی سمیہ ننگی پڑی ہے، اور یہ مکہ کا چودھری اتنا بڑا ظالم ہے، تیر نکالتا ہے اور پھر کہتا ہے، او سمیہ اب بھی ٹائم میں باز آ جا، تھوڑی منٹوں کے بعد یہ تیر تیرے اندامِ نہانی میں لگے گا۔ اور لوگوں، ظالم ابو جہل نے ایسا تیر مارا، مائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی جگہ میں لگا، تیر لگا، مائی کی زبان سے چیخ نکلی، اللہ احد۔ کیسے جنت ملتی ہے تمہیں پتہ ہے؟ بڑی بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے، بڑی بڑی قربانیوں کا سامنا کیا نبی کی امت کی ماؤں نے، تب جا کر کے یہ دین ہمارے پاس آیا ہے جس کے ٹھیکیدار آج ہم بنے بیٹھے ہیں۔ ظالم ابو جہل کہتا ہے، اور ساتھیوں ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی، جب تک یہ بڑھیا باز نہیں آئے گی، جب تک اس بڑھیا کو مارتا رہوں گا۔ حدیث کی الفاظ صحابی رسول دیکھنے والے بیان کرتے ہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھا 70 سال کی بوڑھی مائی
مائی سمیہ تپتے ہوئے ریت پر پڑی ہے۔ ظالم ابو جہل نے 2 اونٹوں کو بلایا اور کہا او ساتھیوں، اس بڑھیا کے دونوں پیروں میں رسی باندھو، اونٹ کی گردن کی اندر گانٹھ لگا دو۔ ایک اونٹ ادھر کھڑا کر دیا، دوسرا اونٹ ادھر کھڑا کر دیا۔ مائی سمیہ کے پیروں میں رسی باندھ دی۔ ظالم ابو جہل کہتا ہے او بڑھیا، ابھی تیرے جسم میں جان باقی ہے، او بڑھیا اب بھی انکار کر دے محمد کی نبوت کا، تجھے آزادی مل جائے گی۔ او بڑھیا اگر تو باز نہیں آئی، تھوڑی دیر میں اونٹ چلیں گے، تیرے بدن کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مائی سمیہ کہتی ہے او ظالم ابو جہل، یہ دنیا دار الفنا ہے۔ او ظالم ابو جہل، آج میں دار البقا کی تیاری کر رہی ہوں۔ او ظالم ابو جہل سن لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات علیہ السلام کی امت کے فرعون نے اونٹ چلانے والوں کے لیے حکم کیا، اور لوگوں اونٹ چلے۔ اور مائی سمیہ تیرا بدن ظالم ابو جہل نے سن نہیں کیا تھا۔ اور مائی تجھے تو تکلیف ہوئی ہوگی، تو جانتی ہے یا تیرا رب جانتا ہے۔ او مائی اس وقت کیا بیتی ہوگی جب ظالم ابو جہل نے اونٹوں کو چلوایا۔ اللہ کی قسم اونٹ چلے، 70 سال کی بوڑھی مائی کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ او جھانڈا والو، جو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اللہ کے راستے میں مار کیسے کھائے گا؟ اور لوگوں، جو قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ اللہ کے راستے میں پٹائی کیسے کھائے گا؟ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے کہ جنہوں نے اپنی آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر جنت الفردوس کے اندر ایڈمیشن لے لیا۔ مائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی، اور لوگوں جامع شہادت نوش فرما لیا۔ انہی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا، ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے آخری سانس تک ڈٹ کر کے یوں کہا، اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے وہ مائیں اور وہ بہنیں نبی کی امت کی کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اور تمہیں شرم بالکل نہیں آتی، تمہیں حیا بالکل نہیں آتی۔ اور لوگوں، اور میری ماں
فیشن کرنے والیوں، ماڈرن دور میں اپنی آپ کو داخل کرنے والیوں، آؤ عبرت پکڑو کہ 70 سال کی بوڑھی مائی نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ کہتے ہو نہ تم کہ جی مولانا نعیم کو بلا لیجئے خطبہ دینے کے لیے، یاد جب کرتے ہو تو اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن حوالے تو میں نے کر دیا، لیکن وہ شکل تو بناؤ، وہ لباس تو پیدا کرو، وہ ایمان تو پیدا کرو، ایسے جذبات تو پیدا کرو کہ مالک کائنات کے فرشتے تمہارے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دے کہ ہاں اللہ والے راستوں سے گزر رہے ہیں۔ اور دوسری مائی کا واقعہ سن لو، تمہیں پتا بھی ہے ظالم فرعون موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا اتنا بڑا خطرناک، اور اس کا ظلم بھی تم نے سنا ہے، یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وہ اتنا بڑا ظالم تھا، اور ظالم فرعون معصوم بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، ان کو تو نے تلواروں کے نیچے لٹا لٹا کر کے قتل کر دیا تھا۔ سینکڑوں بچے قتل کیے اس نے، ہزاروں بچے شیر خوار قتل کر ڈالے۔ اور سن لو، جب رب کائنات اپنے دشمن کو تباہ کرنے پہ آئے، خود اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کی، خود ظالم فرعون نے اپنا دشمن تیار کیا۔ اور کمال کی بات تو یہ کہ جب موسیٰ بڑا ہوا نا تو ظالم فرعون کی جو بیوی تھی نا، آسیہ رانی تھی، ظالم فرعون کی بیوی، موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے کہ اے رانی میری دعوت ہے کلمہ پڑھ دے۔ موسیٰ کی محنت کام کر گئی، آسیہ نے وہی بات کہہ دی جو مائی سمیہ نے کہی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تو سچا، تیرا نبی موسیٰ سچا ہے، اور یہ ظالم فرعون یہ تو 2 کوڑی کا آدمی ہے۔ ملکہ نے کلمہ پڑھا، ظالم فرعون کو جب پتا چلا نا تو کہتا ہے او آسیہ، او میری رانی، او میری بیگم، میں نے سنا ہے کہ تو نے موسیٰ کے رب کو رب مان لیا ہے، تو مجھے رب نہیں مانتی۔ مائی آسیہ کہتی ہے او ظالم فرعون، تو عارضی، تیری حکومت عارضی، تیری سلطنت عارضی، او ظالم فرعون، رب کائنات تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور مجھے پیدا کیا۔ پھر کہتا ہے آسیہ اب تیار ہو جا پٹنے کے لیے، اب مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ ایسے ظلم کیے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مائی آسیہ نے ظلم پہ صبر کیا، تکلیف پہ صبر کیا، اور اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ
الذین آمنوا رات فرعون، او میرے آخری نبی اپنی امت کی ماؤں کو بتلاؤ، بہنوں کو بتلاؤ، جوان بیٹیوں کو بتلاؤ اس مائی کا واقعہ کہ جس کے دونوں ہاتھوں کے اندر ظالم فرعون نے 100 میخیں کیلے گاڑ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک کیل نہیں او مائی آسیہ، ایک کیل نہیں، 2 کیل نہیں، 100 میخیں گاڑی، چوبے گاڑے، اور پھر بھی کہتی جاتی ہے او ظالم فرعون کتنی ہی میخیں گاڑ لے، کتنے ہی چوبے گاڑ لے، میرے دل میں ایمان اس طریقے سے بیٹھ چکا ہے، تو اپنی طاقت لگا لے، آسیہ دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اوریجنل لوگوں کی بات بتلا رہا ہوں، اور آج تو تم گیدڑ ہو، گیدڑوں کی زندگی گزار رہے ہو۔ اور سن لو، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جو کلمہ والے ہوتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے ان کو ان گیدڑوں سے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ آج تو ہم گیدڑ بن گئے اور اپنے چولہے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عورت ذات ہے، مقابلہ کر رہی ہے، اور ظالم فرعون آج مجھے حق مل گیا ہے، کتنا ہی مار لے، کتنا ہی پیٹ لے، کتنا ہی دھمکا لے، آج آسیہ ایمان سے پھرنے والی نہیں۔ زور لگا لیے ظالم فرعون نے۔ جب اللہ ہدایت دینے پہ آتا ہے نا، ایمان کی دولت دینے پہ آتا ہے نا، اللہ کی قسم رب کائنات ظالم فرعون کی بیوی کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ مائی آسیہ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ او سن لو، مائی آسیہ نے جھولی پھیلا دی، جھولی پھیلاتی اور پھر کہتی ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یا اللہ میں نے کوئی چوری نہ کی، پروردگار عالم اس ظالم نے مجھے بہت مارا ہے، یا اللہ میرے بدن کے اندر لوہے کی سلاخیں داخل کی ہے، اور پروردگار میں نے تیری محبت میں یہ قربانی پہ صبر کیا ہے، یا اللہ میری آرزو ہے مائی آسیہ کی تمنا کو اللہ نے قرآن کے حروف بنا دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے آقا او میرے رب، اب میرا دنیا میں من نہیں لگتا، یا اللہ اب میرا دنیا میں جی نہیں لگتا، او میرے رب جنت میں میرے لیے کوٹھی بنا دے۔ او میری ماں مار کھائی، بیچاری نے پٹائی کھائی، سلاخیں کی تکلیف سینے پہ جھیلی، پھر کہتی ہے آقا او میرے رب جنت میں میرے لیے کوٹھی بنا دے۔ او نوجوانوں، او میرے پیارے بزرگوں، او میری ماں، جب تم نماز پڑھو تو ایک مرتبہ بھیک میں اللہ سے سوال کر لیا کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں، او میرے رب میرے لیے جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ مائی آسیہ تو کوٹھی مانگ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں مائی آسیہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ ظالم فرعون کہتا ہے او جلادو
او جلادو رک جاؤ، اب یہ آسیہ ہنسنے لگی ہے، یہ پاگل ہو گئی، ارے یہ دیوانی ہو گئی، ارے یہ باوڑی ہو گئی ہے، مار کھاتے کھاتے بجائے رونے کے ہنسنے لگی ہے۔ مائی آسیہ کہتی ہے او ظالم فرعون، پاگل تو ہو گیا ہے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، او ظالم فرعون میرے رب نے میری جنت کی کوٹھی میرے آنکھوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ او ظالم، میں تو اپنی کوٹھی کو دیکھ رہی ہوں، میں تو اپنی جنت میں محل کو دیکھ رہی ہوں، اور سن لو ادھر مائی آسیہ کی روح قفس انصری کو پرواز کرتی ہے، مائی آسیہ جام شہادت نوش فرماتی ہے، اور مائی آسیہ کی روح اپنے محل کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر استقامت فی الدین تھے۔ موضوع بڑا اہم ہے، یہ اس کا آپریشن کرنے کے لیے کم از کم 2.5 گھنٹے کا ٹائم چاہیے، تب جا کر کے اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جمعہ کے خطبے میں تو میں صرف آپ لوگوں کے دل کے ضمیر کو زندہ کر سکتا ہوں بس۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور نبی نے کیا فرمایا معراج سے لوٹنے کے بعد؟ او ابو بکر، او عمر، میں نے جب جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے خوبصورت کوٹھی دیکھی، پھر میں نے اس کوٹھی کے بارے میں نبی سے سوال کی، جبریل سے پوچھا کہ او جبریل، یہ کوٹھی کس کی ہے؟ مشک کی خوشبو آ رہی ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، غارہ بھی ایسا لگتا ہے کہ مشکی عنبر کا۔ اور جبریل کہتے ہیں وہ اللہ کی آخری نبی، یہ اللہ کی اس بندی کی کوٹھی ہے کہ جس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، جس کے ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گاڑی گئی ہیں۔ ظالم فرعون نے ظلم کیا، رب کائنات نے اس کے لیے جنت میں عظیم الشان کوٹھی تیار کر رکھی ہے۔ تمہارے لیے کوٹھی کیسے تیار ہو؟ یہ ہے استقامت فی الدین، یہ ہے وہ اوریجنل مسلمان۔ اللہ ہم کو بھی اوریجنل مسلمان بنا دے، اور میرے رب ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ اور لوگوں، تم کفن میں لپٹ کر کے قبرستان میں جاؤ گے، جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے انگلی کو دبا کر کے کہو گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، الہی دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نمازیں ترک نہیں کریں گے، روزے نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ اوریجنل مسلمان تھے جن کے لیے اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی کوٹھیاں دکھا دی۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے کہ استقامت فی الدین۔ آخری سانس تک یوں کہتے رہے اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں ہے۔ بلال کو مارا، بلال کو مارا، کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ رنگ کا، حبشہ کا رہنے والا، اور بلال تجھے بھی مارتا ہے امیہ بن خلف، تجھے بھی امیہ بن خلف پیٹتا ہے، تیرے نیچے آگ کے کوئلے بھڑکائے جاتے، یوں آتا ہے اور بلال تیری زبان سے کلمہ نکلتا ہے، بلکہ وہ کوئلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن بلال کلمہ پڑھتا بند نہیں ہوتا کہ یا اللہ تو سچا، تیرا نبی سچا۔ یہ وہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جان آخری کے حوالے کر دیا۔ تم تاش کھیلتے رہو، تم شطرنج کھیلتے رہو،
تم سرکشیاں کرتے رہو، ارے وہ شکل تو بنا لو جو اللہ کے سامنے دکھانے والے بن جاؤ، اور یوں کہہ دو کہ یا اللہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمیں بھی حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، نبی جا رہے تھے راستے سے، نبی نے دیکھا اور فرمایا بلال یہ ظالم تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ نبی اتنا رویا بلال کی تکلیفوں دیکھ کر کے، بلال کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے، اتنا رویا اتنا رویا۔ ابو بکر صدیق نے جب نبی کو پریشان دیکھا تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں پریشان سے ہو؟ فرمایا او ابو بکر میں اس لیے پریشان ہوں، آج امیہ بن خلف بلال کو اتنا مار رہا ہے، اتنا پیٹ رہا ہے، تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا ہے۔ او ابو بکر میرا بلال کہہ رہا تھا اللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا امیہ بلال کو بیچو گے؟ او امیہ بن خلف، او مکہ کے رئیس، آج ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق بلال کو خریدنے آیا ہے، کیا بلال کو بیچو گے؟ ظالم کہتا ہے ابو بکر بلال کا کیا کرے گا، یہ تو لنگڑا ہو گیا ہے، اس کو مار مار کر کے اس کا چمڑا ادھیڑ دیا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا، پیر کام نہیں کرتا، کیا کرو گے اس کو لے کر کے؟ ابو بکر فرماتے ہیں اگر کچھ بھی تو نہیں ہے میں بیل خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے فوراً بلال کو ابو بکر کے لیے بیچ دیا، اور پھر جا کر کے ابو بکر بلال کو گود میں لے کر کے نبی کی عدالت میں گئے، فرمایا یا رسول اللہ اب تو راضی ہو جاؤ، اب تو خوش ہو جاؤ، میں بلال کو آزاد کر کے لے آیا ہوں، خرید کے لے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا او بلال تیرے نصیبے کا کیا کہنا، او بلال جب تو کرا رہا تھا تو عرش بری کے پردے تیرے کرانے سے ہل رہے تھے، پتہ ہے؟ او سن لو نوجوانوں، یہ حبشہ کا رہنے والا بلال ہے۔ بلال کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنا ٹھوکا، پھر بھی بلال یوں کہتا رہا اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں ہے۔ پھر بلال ایسا بلال بنا، او سن لو، پھر بلال ایسا بلال بنا کہ مدینے میں بلال چلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں بلال کے قدموں کے چلنے کی آہٹ سنتا ہے۔ نبی نے فرمایا او بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ او بلال پٹتا ہوا تو میں نے تجھے دیکھا، تیری کرانے کی آواز میں نے سنی۔ اور بلال اس دن مجھے یاد ہے جب امیہ بن خلف آپ کو ایمان کی وجہ سے، کلمہ کی وجہ سے اتنا مار رہا تھا، اتنا پیٹ رہا تھا۔ اور بلال مجھے یہ تو بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں چلنے کی تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، تقوی اختیار کر لیتا ہوں، اور جب میرا من کرتا ہے تو 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لیتا ہوں۔ فرمایا بلال تیرے اس عمل کو اللہ نے اس طرح سے پسند کیا کہ میں نے اسی عمل کی وجہ سے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا تھا۔ ارے وضو تو بڑی بات، ارے 2 رکعت نفل تو بڑی بات، تم فرض نماز تو پڑھ لو،
تم اللہ کے گھروں کو آباد تو کر لو، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ تو آخر کار بلال وہ بلال بنا کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا محذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاعر نے کہا تھا خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی انسان عمل سے کمال بھی ہے۔ اللہ کے اتنے قریب پہنچے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، بات ختم کرنے چلا ہوں، اب میں ٹائم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تھا نا میں لمبی گفتگو آپ سے نہیں کر سکتا کیونکہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا ٹائم ہے، اور جھانڈے والوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ میں آپ لوگوں کے لیے اتنا ٹائم دے رہا ہوں۔ پچھلی جمعہ جامع مسجد میں پڑھائی، پھر جلدی سے پھر میں آپ کی مسجد میں آ گیا ہوں، بڑے خوش نصیب ہو، ورنہ ہر کسی کے لیے مجھ ناچیز کے لیے ٹائم اتنا نہیں مل پاتا ہے کہ میں حاضری دے دوں آپ لوگوں کے لیے۔ پھر بھی محبت ہے آپ سے مجھے، پیار ہے آپ سے مجھے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ میرے جانے سے کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے، یا آپ کے بیچ میں آنے سے میری زندگی میں انقلاب آ جائے اور ہم سارے کے سارے جنت کے بہشت کے حقدار بن جائے۔ اللہ مجھے راب کمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خبیب بن عدی ایمان لائے، کلمہ پڑھا، ظالموں نے خبیب بن عدی کو خانہ کعبہ کے قریب میں جو حتیم جگہ تھی اس پر سولی لٹکا دی۔ خبیب بن عدی کو مار رہے ہیں، آپ کی انگلیاں کاٹ رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ خبیب بن عدی کہتا ہے اور ظالموں کتنا ہی مار لو، آج مجھے حق مل چکا ہے، میں اپنے حق سے ایمان سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ اتنا مارا خبیب بن عدی کو، اتنا مارا، اندازہ لگاؤ سولی پر لٹکایا گیا۔ دو مشرک آئے، انہوں نے خبیب بن عدی کے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا ڈال دیا اور پھر کہا او خبیب کیا تو پسند کرتا ہے کہ آج تیری جان بچ جائے اور محمد تیری جگہ پر کھڑا ہو جائے؟ خبیب بن عدی کہتا ہے اور ظالموں سن لو، مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے میری گردن کٹ جائے، میں محمد الرسول اللہ کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھنا پسند نہیں فرماتا۔ یہ جواب تھا خبیب بن عدی کا۔ اس کو معلوم تھا یہ ماریں گے، یہ پیٹیں گے، آج میری زندگی کی آخری کڑی ہے۔ جب پھندا ڈال دیا گیا خبیب بن عدی پھر رونے لگے، رونے لگے، اتنے روئے کہ آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ایک کافر کہتا ہے دوستو رک جاؤ، رونے لگا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ موت کا ڈر اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے، زندگی پیاری لگنے لگی ہے، رک جاؤ۔ خبیب بن عدی کہتا ہے اور ظالموں خبیب بن عدی اس لیے نہیں رو رہا، خبیب بن عدی تو اس لیے رو رہا ہے، میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں یا اللہ آج خبیب بن عدی کے جسم میں ایک جان ہے، یا اللہ اگر میرے بدن میں ہر بال کے بدلے ایک جان ہوتی 70 جانیں ہوتی، آج تیری محبت میں اپنی جانوں کو تیرے راستے میں قربان کر دیتا۔ اور ظالموں میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں
مجھے تو جنت میں جانا ہے، مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے تو اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ مجھے جنت میں داخل کر لے گا۔ اور سن لو، خبیب بن عدی کی جب روح نکلی، آپ کو جامع شہادت ملا، تو وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کو خبر کی۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، او میرے ساتھیوں، آج خبیب بن عدی کو بھی مارا گیا، خبیب بن عدی کو بھی پیٹا گیا ہے، اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا، او میرے ساتھی، چپکے سے جا خبیب بن عدی کی لاش کو تلاش کر کے آ۔ کہاں ہے خبیب بن عدی کی میت؟ کہاں ہے؟ چپکے سے جانا۔ ایک صحابی چھپ کے آتا ہے۔ خبیب بن عدی کو جہاں پھانسی دی گئی، یہ کتنے دن کی بات ہے، کتنے ٹائم کی بات ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب نبی کا ہلکارہ وہاں پر پہنچتا ہے، اور لوگوں، خبیب بن عدی کی میت نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ بعض مورخین نے تو یوں لکھا ہے کہ خبیب بن عدی انگور کے خوشے کھا رہا ہے۔ اس وقت انگور مارکیٹ میں نہیں تھے، بازاروں میں نہیں تھے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ خبیب کو ہم نے انگور کے خوشے کھاتے ہوئے دیکھا۔ اور لوگوں، جو اللہ کا بن گیا اللہ، ان کا بن گیا اللہ، ان کے لیے جنت سے بھی انگور جیسی میوہ عطا فرما دیتا ہے۔ بعض مورخین تو یوں کہتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا خبیب بن عدی ہمارے بھائی کی شہید کی میت کہاں گئی، بعض نے تو یوں کہا ہے کہ خبیب بن عدی کی میت ملی نہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے آئے اور خبیب بن عدی کی میت کو لے گئے۔ بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ ہم کو 5 وقت نمازی بنائے۔ میں نے اس آیت کے اکارڈنگ کچھ باتیں آپ سے کی کہ استقامت دین کے تعلق سے اللہ ہمارے ایمان کو بھی اس طرح سے مضبوط بنا دے، یا اللہ ہم کو بھی اوریجنل مسلمان اور مومن بنا دے، تاکہ ہم بھی کل قیامت کے دن تیرے سامنے شکل دکھانے والے بن جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام۔ اللہ